الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس الحمدللہ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وجعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام سيما الولد الأعز الحفي الحري بالإكرام سمي حبيب الله عليه التحية والسلام لا زال له من التوفيق كوام ومن التأييد إصاب وعلى الله التوكل به الاعتصام۔ جعلته تبصرہ، میں نے اس کتاب کو بصیرت افروز بنایا، اس کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو بصیرت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، ہر اس شخص کے لیے جو بصیرت حاصل کرنا چاہے، لدى الافہام، سمجھانے کے وقت، اس وقت جب کہ غیر اس کو سمجھائے، اس وقت جب کہ وہ غیر کو سمجھائے، وتذکرہ، اور میں نے اسے تذکرہ بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو اسے یاد کرنا چاہے، طرح لے کے وہ سمجھداروں میں سے ہو، یاد کرنا چاہے سمجھداروں سے سیکھتے ہوئے، بالخصوص پیارے فرزند، پیارے شفیق قابل تعظیم فرزند کے لیے جو اللہ کے حبیب کا ہم نام ہے، ان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے حبیب پر درود و سلام نازل ہو، مسلسل ہمیشہ اس کے لیے توفیق الہی قائم رہے اور تائید الہی سے اس کا معاملہ لغزش سے بچا رہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور اسی سے وابستہ ہو کر، جڑ کر، چمٹ کر، لپٹ کر رہنا ہے۔ یہ متن کا ترجمہ تھا۔ اب شرح میں آتا ہوں۔ جعلته تبصرہ اے مبصرہ ويحتمل التجوز فی الاسناد۔ شارح اپنی عبارت مبصرہ سے ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جعل متعدی بدو مفعول ہوتا ہے۔ پہلا مفعول تو ہو کی ضمیر ہے جو جعل سے ملی ہوئی ہے، جس کا مرجع کتاب ہے، میں نے اس کتاب کو۔ دوسرا مفعول کیا ہے؟ جعل کو تو دو مفعول چاہیے، کیونکہ متعدی بدو مفعول ہوتا تو دوسرا مفعول کیا ہے؟ تو اگر اس کے جواب میں کہا جائے تبصرہ ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جعل کا دوسرا مفعول در حقیقت مسند ہوتا ہے اور پہلا مفعول مسند الیہ ہوتا ہے۔ بلفظ دیگر، جعل کے دوسرے مفعول کا پہلے مفعول پر حمل ہوتا، یعنی جعل کا دوسرا مفعول پہلے مفعول پر محمول ہوتا، اور تبصرہ کا حمل درست نہیں ہے، اس لیے کہ تبصرہ مصدر ہے اور مصدر وصف محض ہوتا ہے، وصف محض کا حمل ذات پر درست نہیں ہے،
تو تبصرہ کا حمل ہا کی ضمیر پر درست نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے سوال۔ اس کا دو جواب دے رہے ہیں شارح، اور بھی جواب بن سکتا ہے۔ پہلا جواب تو یہ دے رہے ہیں کہ تبصرہ سے مراد مبصر ہے، مجاز لغوی کے طور پر۔ مجاز لغوی بہت مرتبہ مصدر بول کر کے مجازاً مشتق مراد ہوتا، جیسے خلق بول کر کے مخلوق مراد لیا جاتا ہے۔ تو تبصرہ مبصر کے معنی میں ہے، مجاز لغوی کے طور پر۔ یا ایک جواب اور، یہ حمل مبالغتاً ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ کتاب اس قدر بصیرت افروز ہے، گویا کہ یہ عین تبصرہ ہے، تو انتہائی بصیرت افروز ہے، بہت زیادہ بصیرت پیدا کرنے والی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو مصدر ہے اسی کا حمل کر دیا، جیسے زید عدل، عدل جو مصدر ہے اس کا زید پر حمل کر کے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ زید میں صفت عدل بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے گویا کہ وہ ذات عین صفت بن گئی ہے۔ دو جواب۔ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو بصیرت افروز بنایا، تو کتاب بصیرت پیدا کرنے والی ہے یا کتاب کی تصنیف بصیرت پیدا کرنے والی ہے؟ خود کتاب بصیرت پیدا کرنے والی ہے، خود کتاب کی تصنیف سے آدمی میں بصیرت ہو جائے گی؟ کیا یہ واقعہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کتاب لکھا اور دوسرا جو اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھے بغیر بصیرت حاصل ہو جائے۔ ایسا تو فی الواقع نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اس کتاب کو بصیرت افروز بنا، کتاب خود بصیرت پیدا کرنے والی نہیں، ہاں کتاب کا مطالعہ یہ بصیرت پیدا کرتی ہے، مطالعہ سے بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے جعلتہ تبصرہ، میں نے اس کتاب کو بصیرت افروز بنایا، تو کہتے ہیں مجاز فی الاسناد ہے۔ مجاز فی الاسناد کیا ہوتا ہے؟ اسناد شیء الی غیر ما هو لہ، کسی چیز کی نسبت اس کے غیر کی طرف کر دینا جس کی وہ چیز ہے، کسی فعل کی نسبت اس کے سوا کر دینا جس کا وہ فعل ہے، یہ مجاز عقلی کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی شائع اور ضائع ہے۔ ہم اور آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں ندی بہہ رہی ہے، یہ مجاز عقلی ہے۔ ندی نہیں بہتی، نہر نہیں بہتی، ندی کا پانی بہتا ہے۔ تو نسبت جس کی طرف ہونی چاہیے اس کے سوا غیر کی طرف ہونا چاہیے، پانی کی طرف، مگر نسبت ہو گئی ہے ندی کی طرف۔ تو جس طریقے سے ندی بہہ رہی ہے، نہر جاری ہے، میں جریان کی نسبت نہر کی طرف کی گئی مجاز عقلی کے طور پر، ایسے ہی تبصرہ کی اسناد کتاب کی طرف کی گئی ہے مجاز عقلی کے طور پہ۔ آپ نے سماعت فرمایا، اسے سمجھ گئے۔ بالکل یہی سوال آگے تبصرہ کے بعد تذکرہ میں بھی ہوگا۔ جعلتہ تبصرہ، بالکل بعینہ یہی سوالات ہوں گے اور اس کا جواب بعینہ یہی ہوگا، اس لیے اسے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ المختصر یہ کہ تذکرہ کا تبصرہ پر قیاس کر لیجئے، اور تذکرہ پر جو سوال وارد ہوتا ہے ان تمام سوال کا جواب ویسا ہی ہوگا۔ تذکرہ میں جو سوال وارد ہوگا بالکل ہو بہو وہی ہوگا جو ابھی تبصرہ کے اندر میں جواب دیا، اس لیے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اتنی سی بات آپ دیکھیے۔ جعلتہ تبصرہ ای مبصرہ، میں نے اس کتاب کو تبصرہ بنایا یعنی مبصر۔ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں مجاز فی طرف ہے، یعنی مجاز لغوی ہے۔
تبصرہ مبصر کے معنی میں ہے، ایک دوسرے میں نے کہا مبالغتاً حمل ہے۔ پھر اس کے اوپر جو سوال ہوا کہ کتاب خود بصیرت پیدا نہیں کرتی، اس کا مطالعہ کرتا، کہتے مجاز فی الاسناد کا احتمال ہے، ختم ہو گئی بات۔ اسی طریقے سے مصنف کے قول تذکرہ و تذکرۃ لمن اراد ہے، اسی طریقے سے مصنف کے قول تذکرہ کو قیاس کر لیجئے تبصرہ پر، مصنف کے قول تبصرہ پر، ختم ہوئی بات۔ قولہ لدى الافہام، میں نے اس کتاب کو بصیرت افروز بنایا ہر اس شخص کے لیے جو بصیرت حاصل کرنا چاہے، لدى الافہام سمجھانے کے وقت، یہ تو اس کا ترجمہ ہوا، یعنی اس وقت جب کہ غیر اس کو سمجھائے کیا، اس کتاب کے مطالب، اس کتاب کے مقاصد، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ جس وقت کہ وہ دوسرے کو سمجھائے، وہ دوسرے کو سمجھائے اس کتاب کے مطالب، تو اب دوسری صورت میں یہ بصیرت افروز معلم کے لیے ہو رہی ہے، پہلی صورت میں یہ بصیرت افروز متعلم کے لیے ہو رہی ہے۔ اتنا تو آپ نے سن لیا۔ اب شارح کیا کہتے ہیں دیکھیے، لدى الافہام بالکسر، یہ افہام ہے، افہام نہیں ہے، لدى الافہام ہے، یہ بات تو ہو گئی کہ افہام نہیں افہام ہے۔ اے تفہیم الغیر ایاہ، اس سے کس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ افہام کا فاعل اور مفعول دونوں محذوف ہے، دونوں محذوف ہے۔ اب دونوں محذوف ہے تو وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اے تفہیم الغیر ایاہ، تفہیم الغیر ایاہ، یعنی افہام کا فاعل غیر ہے اور مفعول ایاہ ہے، جو ضمیر من اسم موصول کی طرف پلٹ رہی ہے، یا تو ایسا ہے، ایسا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ اس کا فاعل اور مفعول دونوں محذوف ہے، فاعل یا تو غیر اور مفعول ایاہ ہے، یا یہ کہ اس کے برعکس ہے، یعنی فاعل ہا کی ضمیر ہے اور غیر مفعول ہے، یعنی لدى تفہیمہ الغیر، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر اول ہے تو معنی یہ ہے کہ جس وقت غیر اس کو سمجھائے، جس وقت غیر اس کو سمجھائے، تو ظاہر سی بات ہے اس صورت میں یہ بصیرت افروز ہوئی متعلم کے لیے۔ اور اگر عبارت یوں ہے لدى تفہیمہ للغیر، جس وقت کہ وہ دوسرے کو سمجھائے، تو اب یہ بصیرت افروز معلم کے لیے ہوگی۔ تو اس تفسیر سے اس بات کا افادہ کیا کہ فاعل اور مفعول دونوں محذوف ہے، شارح نے اس بات کا افادہ کیا، مگر واضح رہے کہ افہام متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، تو دونوں صورت میں ایک ہی مفعول دکھ رہا ہے، دوسرا مفعول دکھ نہیں رہا، وہ واضح ہے اس لیے چھوڑ دیا کہ جس وقت غیر اس کو سمجھائے اس کتاب کے مطالب، اس کتاب کے مقاصد، یا جس وقت کہ وہ دوسرے کو سمجھائے، کیا سمجھائے؟ اس کتاب کے مطالب، یہ بات واضح ہے، اسی لیے شارح نے چھوڑ دیا، ورنہ افہام تو متعدی بدو مفعول ہوتا۔ اے تفہیم الغیر ایاہ، جس وقت کہ غیر اس کو سمجھائے اس کتاب کے مطالب، تو تفسیر سے یہ بتا رہے ہیں کہ افہام کا فاعل اور مفعول دونوں محذوف ہے۔ یہ تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو محذوف ہے اس میں فاعل ضمیر ہو اور غیر مفعول، اے تفہیمہ للغیر، جس وقت کہ وہ دوسرے کو سمجھائے، اول متعلم کے لیے ہے اور ثانی معلم کے لیے ہے، ختم ہو گئی بات۔ اور تذکرہ پر تو اشارہ میں کر چکا، اس لیے دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ وتذکرۃً، اور میں نے اس کتاب کو تذکرہ بنایا ہر اس شخص کے لیے جو تذکرہ حاصل کرنے کا ارادہ کرے، جو یاد کرنا چاہے، من ذوی الافہام، درحال کہ وہ سمجھداروں میں سے ہو،
جو یاد کرنا چاہے سمجھداروں سے سیکھتے ہوئے اس ترجمے سے سن لیے ہوں گے کہ یہاں بھی یہ ہے کہ یہ تذکرہ ہے متعلم کے لیے، معلم کے لیے۔ ابھی اس کی وضاحت نیچے میں کرتا ہوں۔ من ذوی الافہام، طرح کہ وہ سمجھداروں میں سے، کہتے ہیں بفتح الحمزہ۔ پہلا والا جو تھا لدل الافہام وہ حمزہ کے کسرے کے ساتھ تھا، اور ذوی الافہام یہ حمزہ کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ وہ جو افہام تھا ثلاثی مزید، ثلاثی باب افعال کا مصدر ہے۔ یہ جو افہام ہیں یہ فہم ان کی جمع ہے۔ کہتے ہیں بفتح الحمزہ، افہام حمزہ کے فتحہ کے ساتھ، یہ افہام فہم ان کی جمع ہے۔ والظرف اما فی موضع الحال من فاعل یتذکر۔ اب ظرف یعنی من ذوی الافہام، من حرف جار ہے، ذوی مضاف ہے، افہام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے۔ من حرف جار کا جار مجرور کو نحو کی زبان میں ظرف بولتے ہیں۔ یہ جو ظرف ہے، اور ظرف کی دو ہی قسم ہیں، ظرف مستقر اور ظرف لغو۔ ظرف مستقر جس سے اس کا تعلق ہے وہ اگر مقدر ہے تو ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر ہے۔ ظرف کا جس سے تعلق ہے وہ مقدر نہیں ملفوظ ہے تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں۔ تو من ذوی الافہام یہ ظرف مستقر ہے یا ظرف لغو ہے؟ تو شارح کہنا چاہ رہے ہیں دونوں کا احتمال موجود ہے، ظرف مستقر بھی ہو سکتا، ظرف لغو بھی ہو سکتا۔ ظرف مستقر ہوگا تو اس ظرف کا تعلق کائن مقدر سے ہوگا، کائن مقدر سے ہوگا، اور وہ کائن یتذکروں میں جو ضمیر مرفوع متصل ہے اس سے حال ہوگا، یعنی لمن اراد ان یتذکر، یتذکر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا ذوالحال۔ من ذوی الافہام، من حرف جار، ذوی مضاف، افہام مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا کائنن مقدر کا۔ کائن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا یتذکر کی ضمیر ذوالحال سے۔ تو اس صورت میں یہ ظرف مستقر ہو سکتا۔ اگر یہ ظرف مستقر ہے تو عبارت یہ ہوئی لمن اراد ان یتذکر کائنن من ذوی الافہام، جو تذکرہ کا ارادہ کرے درا حالے کہ وہ سمجھداروں میں سے ہو۔ تو اب یہ معلم کے لیے تذکرہ ہوگی۔ تو یہ تو ترجمہ اس وقت ہوگا جب کہ یہ ظرف مستقر ہو۔ ظرف لغو بھی ہو سکتا ہے، پہلے میں بتا دیتا ہوں، پھر جو اعتراض ہے اس کو بعد میں بیان کروں گا۔ ظرف لغو بھی ہو سکتا ہے۔ ظرف لغو ہو تو اس کا مطلب تذکر سے صلہ ہوگا، جار مجرور ظرف، اس ظرف کا یتذکر سے تعلق تو ظرف لغو ہے۔ ظرف لغو ہو تو اب جو تذکرہ کا ارادہ کرے سیکھتے ہوئے کس سے؟ سمجھداروں سے، تو اب یہ مذکر ہوگی، تذکرہ ہوگی طالب علم کے لیے۔ مگر ظرف لغو ہونے کی صورت میں ایک سوال یہ ہوتا کہ یہ ظرف لغو کیسے ہو سکتا ہے؟ تذکر یا تذکرو من کے ذریعے سے متعدی نہیں ہوتا ہے، من کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کا تعلق آپ تذکر سے جوڑ سکو، متعدی من کے ذریعے ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا ظرف لغو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے جواب میں شارح کہتے ہیں یہاں تضمین ہے۔ کیا ہے؟ تضمین ہے۔ کسی فعل یا شبہ فعل میں دوسرے فعل یا شبہ فعل کے معنی کا لحاظ کرنا اس طور پر کہ اس کے کسی متعلق کا ذکر کر دیا جائے، یہ ہے تضمین۔ تو یہاں تذکر میں تضمین ہے، اس میں دوسرے فعل جو اخذ اور تعلم ہے اس کے معنی کا لحاظ کیا گیا ہے اور اس کے مناسب من حرف جار کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ تضمین ہے تو یہ ظرف لغو بھی ہو سکتا۔ والظرف یعنی من ذوی الافہام یا تو حال کی جگہ میں ہے یا تذکروں کے فاعل سے، یا یہ کہ یہ یتذکروں سے متعلق ہے۔ پہلی بات آپ سمجھ چکے ہیں، یہ ظرف مستقر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظرف لغو ہو سکتا ہے۔
یا تو یہ متعلق ہے یتذکروں سے اخذ اور تعلم کے معنی کی تضمین کے ساتھ، یعنی یتذکروا آخذا او متعلما من ذوی الافہام۔ تو اس میں بھی دو صورتوں، دو وجہوں کا احتمال ہے کہ متعلم کے لیے ہو، معلم کے لیے، جس کو میں بیان کر چکا۔ سیم الولد اعز الحفی الحری بالاکرام۔ تو سیم الولدو بھی پڑھ سکتے، ولد بھی پڑھ سکتے، ولدہ بھی پڑھ سکتے، ابھی آگے اس کی وجہ بیان کریں گے۔ خاص طور پر انتہائی پیارے فرزند، باقی ترجمہ آپ کو معلوم ہے۔ مصنف کا قول سیما، اس کی تحقیق کر رہے ہیں۔ السی بمعنی المثل، سی یہ مثل کے معنی میں ہے، مانند کے معنی میں۔ بولتے ہیں، بولا جاتا ہے، ہما سیان اے مثلان، وہ دونوں ایک جیسے ہیں، برابر برابر ہیں۔ یہ سیما اصل میں لا سیما تھا، سیما کی اصل لا سیما ہے، لا کو لفظ میں حذف کر دیا گیا، لا کو لفظ میں حذف کر دیا گیا اور رہ گیا سیما، لیکن معنی میں مراد ہے۔ تو پھر ماں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ماں یا تو زائدہ ہے، اگر زائدہ ہے تو عبارت یوں بنے گی لا سی الولد الاعز الحفی، یعنی سیہ مضاف ہوگا، بعد میں الولد مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ ایک اعراب کو آپ نے جان لیا کہ الولد کیوں پڑھا جا سکتا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ یا موصوفہ یا موصولہ ہے، اگر موصولہ ہے تو عبارت یوں بنے گی لا سی الذی هو الولد الاعز۔ اگر موصولہ ہے تو اس کے ما بعد الولدوں کو رفع اس لیے ہے کہ وہ خبر ہے مبتدا محذوف ہوا کی، الذی اسم موصول ہے اور صلہ هو الولد الاعز ہے، جس میں ہوا مبتدا ہے، الولد اس کی خبر ہے، اور مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی، اس وجہ سے اس کو رفع پڑھا جا سکے گا۔ بہرحال بات اتنی چل رہی کہ ما زائدہ بھی ہو سکتا، اگر زائدہ ہو تو عبارت ہوگی لا سی الولد الاعز الحفی، اور اگر موصولہ ہو تو عبارت ہوگی لا سی الذی هو الولد الاعز۔ موصوفہ بھی ہو سکتا، اگر موصوفہ ہو تو عبارت ہوگی لا سی شیء هو الولد الاعز، یعنی شے موصوف اور پورا جملہ اس کی صفت، تو یہ ما موصوفہ بھی ہو سکتا۔ وہذا اصلہ، یہ سیما کی اصل ہے کہ لا سیما تھا اور پھر لا کو حذف کر دیا گیا، اور ما یا تو زائدہ ہے یا موصولہ ہے یا موصوفہ ہے۔ پھر اس کو خصوص کے معنی میں استعمال کر لیا گیا۔ اب یہ کس کے معنی میں بولا جاتا؟ خصوص کے معنی میں، اس لیے ترجمہ میں ہم نے کہا کہ خاص طور پر کس کے لیے؟ شفیق لائق تعظیم پیارے فرزند کے لیے۔ وفیما بعدہ ثلاثۃ، اور ماں کے بعد 3 صورتیں جائز ہیں، تینوں اعراب ہو سکتا ہے۔ ماں اگر زائدہ ہے تو بعد میں جو ولد ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، موصولہ ہے یا موصوفہ ہے تو ولد کو رفع ہوگا، اس لیے کہ مبتدا محذوف ہوا کی خبر ہے یا خود بھی وہ مبتدا ہے، تو مبتدا یا خبر مرفوع ہوا کرتی تو مرفوع ہوگا۔ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اس طور پر کہ آنی مقدر ہے، آن الولد الاعز، ختم ہوئی بات۔ الحفی لغت میں اس کا معنی ہے شفیق الالب، الحری لغت میں اس کا معنی ہے لائق، الحری بالاکرام
قابل تعظیم، لائق اکرام۔ سمیع و حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کا ہم نام، وہ فرزند کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کا ہم نام ہے، یعنی اس فرزند کا نام محمد ہے۔ اللہ کے حبیب پر درود و سلام نازل ہو۔ لا زال لہ من التوفیق قوام۔ قوام کہتے ہیں مصنف کا قول، قوام، قوام کس کو کہتے ہیں؟ جس سے اس کا معاملہ قائم رہے۔ تائید، تائید یہ تقویت کے معنی میں ہے، عید سے بنا ہے جو قوت کے معنی میں ہے۔ اسام، اسام کس سے کہتے ہیں؟ جس سے اس کا معاملہ لغزش سے، ارتکاب گناہ سے بچا رہے۔ وَعَلَى اللَّهِ التَّوَكُّلُ وَبِهِ الْاِعْتِصَامُ، اور اللہ ہی پر سہارا ہے۔ مصنف کا قول، علی اللہ قدم الظرف ہا ہنا لقصد الحصر۔ ایک سوال کا جواب، علی اللہ التوکل میں التوکل مبتدا ہے، علی اللہ جو ظرف ہے ثابت وغیرہ سے متعلق ہو کر کے خبر ہے، خبر پہلے لائی گئی، مبتدا بعد میں لایا گیا، حالانکہ اصل یہ ہے کہ مبتدا پہلے خبر بعد میں، تو ایسا کیوں کیا گیا؟ علی اللہ التوکل کیوں انہوں نے کہا، التوکل علی اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ ہے ایک سوال۔ جواب، خبر جو علی اللہ ہے اس کو مقدم کیا حصر کے مقصود ہونے کی وجہ سے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ بات یوں ہے جس کو شاید میں اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کسی موقع پر، کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، وہ جس کا مقام بعد میں آنا ہے اس کو پہلے کر دینے سے حصر کا حصول ہوتا ہے، وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ مثلا رات و دن آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ایاک مفعول ہے اور مفعول کا مقام بعد میں آنا ہے، یعنی اسے ہونا چاہیے نعبد کا، مگر مفعول کو پہلے کر کے ایاک نعبد کیا؟ کیوں؟ حصر کے مقصود ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اگر نعبد کیا ہوتا تو معنی یہ کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور اللہ کو صرف یہی مطلوب نہیں ہے کہ بندہ اس کی بندگی کرے، بلکہ اس مطلوب کے ساتھ یہ بھی مطلوب ہے کہ صرف اسی کی بندگی کرے اور کسی کی بندگی نہ کرے۔ تو اگر نعبد کیا ہوتا تو بندے کے لیے دوسرے کی بندگی کی بھی گنجائش ہو سکتی تھی، اور وہ کسی طریقے سے روا نہیں ہے، اس لیے وہاں پر جو مفعول کی ضمیر ہے اسے مقدم کیا۔ بہرحال میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ جس کا مقام بعد میں آنا ہے اس کو اگر پہلے کریں تو اس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا، تو حصر مقصود ہونے کی وجہ سے یہاں پر خبر کو مقدم کیا۔ اگر عبارت ہوتی التوکل علی اللہ تو معنی یہ کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اور یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ کسی اور پر بھی بھروسہ ہو، مگر جو عبارت انہوں نے لایا علی اللہ التوکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ پر بھروسہ ہے اور کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوا؟ خبر کو مبتدا پر مقدم کرنے کی وجہ سے حصر مقصود تھا، اسی وجہ سے خبر کو مبتدا پر انہوں نے مقدم کیا۔ کہتے ہیں وعلی اللہ قدم الظرف، ظرف یعنی علی اللہ، ابھی بتا چکا جار مجرور کو ظرف بھی بولتے ہیں، ظرف کو یہاں مقدم کیا گیا، کیوں؟ حصر کے مقصود ہونے کی وجہ سے، جس کو آپ نے سمجھ لیا۔ وفی قولہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس جملے میں خبر مقدم، اسی طریقے سے بہل اعتصام میں بہی خبر ہے، اعتصام مبتدا ہے، یہاں پر بھی خبر کو مقدم کیا گیا، وجہ وہی ہے، حصر مقصود ہونے کی وجہ سے اسی سے چمٹ کر رہنا ہے، اسی سے لپٹ کر رہنا ہے، اسی سے جڑ کر رہنا ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو خبر کو مقدم کیا گیا ہے مبتدا پر حصر کے مقصود ہونے کی وجہ سے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، بہل اعتصام میں جو خبر کی تقدیم اور مبتدا کی تاخیر ہے، حصر مقصود ہونے کی وجہ سے تو ہے ہی، ایک دوسرے مطلب کے لیے بھی ہے، ایک دوسرے مقصد کے لیے بھی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ سزا کا پانا ہے، سزا کا حصول ہے، ایسا کرنے سے سزا حاصل ہوتی، اس وجہ سے وہاں مبتدا کو مؤخر کر دیا۔ سزا کیا ہوتا ہے؟
نثر کے دوسرے فقرہ، نثر کے دوسرے جملے کے آخری حرف کا، نثر کے دوسرے جملے کے آخری حرف کا نثر کے پہلے جملے کے آخری حرف کے موافق ہونا، یہ نثر میں سجع کہلاتی ہے۔ نظم میں اسی کو قافیہ کہتے ہیں، اور یہی بات قرآن میں ہو تو اسے فاصلہ کہتے ہیں۔ جیسے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، سجا کلا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جملے کا آخری حرف دوسرے جملے کے آخری حرف کے موافق قرآن میں ہے تو اس کا نام فاصلہ ہے۔ یہی بات نثر میں ہے تو اس کا نام سجع ہے۔ یہی بات اگر نظم میں ہے تو اس کا نام قافیہ ہے۔ تو یہاں پر جو خبر کو بہ الاعتصام میں خبر کو مقدم کیا گیا، مبتدا کو مؤخر کیا گیا، سجع کے حصول کے لیے بھی کیسے سجع حاصل ہوتی؟ اس سے پہلے کا جملہ ہے وَمِنَ التَّائِدِ اِسام، اور پھر ہے اسام، اس جملے کا آخری حرف میم ہے، اور بہ الاعتصام یہاں بھی میم ہے، تو سجع کے حصول کے لیے بھی یہاں پہ ظرف کی تقدیم ہے، وہ کہہ رہے ہیں شارح۔ اور مصنف کے قول بہی میں، بہی کی تقدیم سجع کی رعایت کی وجہ سے بھی ہے، یعنی سجع کی رعایت بھی ہے اور حصر مقصود ہے، دونوں وجہ سے ہے۔ قولہ، مصنف کا قول التوکل علی اللہ التوکل، توکل کسے کہتے ہیں؟ هو التمسک بالحق والانقطاع عن الخلق، حق سے چمٹنا، حق سے لپٹنا اور خلق سے علیحدہ ہونا، یہ ہے توکل۔ والاعتصام، اور اعتصام، مصنف کا قول اعتصام کسے کہتے ہیں؟ التشبث والتمسک، چمٹنا اور لپٹنا، اسی سے چمٹ کر رہنا ہے، اسی سے لپٹ کر رہنا ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔